السلام علیکم ناظرین، ویری نیوزی کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے امریکی ریاستوں میں آنے والی اس تباہی کے حوالے سے جو ہواؤں کے ان بگولوں نے بچائی ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہوا کے ان بگولوں نے پورے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ کی 6 ریاستیں اس وقت 30 سے زائد طوفانی بگولوں کی زد میں ہیں۔ ان تیز ہواؤں کے بگولوں نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 100 سے زائد افراد کی جانوں کو لقمہ اجل بنا دیا ہے اور متعدد افراد زخمی ہیں۔ کئی افراد لاپتہ بھی ہیں، اور جن علاقوں میں یہ طوفانی بگولے اپنی زد میں مختلف چیزوں کو لے چکے ہیں، مختلف عمارتوں کو، گاڑیوں کو، فیکٹریز کو، شاپنگ مالز، اسکولز، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں بچا، اور جو بھی ان طوفانی بگولوں کی زد میں آیا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں سب سے زیادہ تاریخ کا نقصان دیکھنے میں آیا۔ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق 94 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی لاشوں کے نکلنے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو کا عمل بھی انتہائی سلو ہو رہا ہے، اور 5 لاکھ سے زائد گھروں کی بجلی بھی اس وقت وہاں پر معطل ہے۔ اس ریاست کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر تقریباً آبادی کا تناسب 10,000 کے قریب ہے، یعنی 10,000 افراد یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے منظر عام پر آیا ہے وہ اسی ریاست کینٹکی میں ایک فیکٹری میں رونما ہونے والے حادثے اور اسی طوفانی بگولے کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعے کے بعد سامنے آیا کہ فیکٹری میں 100 سے زائد ملازمین موجود تھے، فیکٹری ورکرز تھے، اور یہ پوری فیکٹری تہس نہس ہو چکی ہے۔ موم بتی بنانے کی یہ فیکٹری تھی جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز بھی موجود تھے، اور ابھی تک 40 افراد کو وہاں سے زندہ نکالا گیا ہے، لیکن اب میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے اور آفیشل اتھارٹیز اور ریسکیو اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اب کسی بھی شخص کے زندہ نکل جانے کا امکان ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک معجزہ ہی ہوگا کہ اگر اس فیکٹری کے ملبے سے کوئی زندہ نکل سکے، کیونکہ اس کے ملبے کی جو ہائٹ ہے وہ 15 فیٹ ہے، اور اس 15 فیٹ کے ملبے تلے اب لوگ دبے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 15 فیٹ کے اس ملبے میں مختلف اقسام کے مضر صحت یا جان لیوا کیمیکلز بھی شامل ہیں، اس لیے اب لوگوں کا وہاں سے زندہ بچ جانا بے حد مشکل ہے۔ ان طوفانی بگولوں نے کئی گھروں کو تہس نہس کر دیا، پارکنگ میں کھڑی ہوئی گاڑیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی شہر تھا ہی نہیں۔ بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور بے گھر ہونے والے افراد کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ ابھی تک متعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ ان 6 ریاستوں میں 30 سے زائد ان طوفانی بگولوں نے، ان ہواؤں کے بگولوں نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھا ہوا ہے۔ میٹ سینڈرسن کے شیرف ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت ہی اہم اطلاع دی گئی، اور اس اطلاع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مال بردار ٹرین ہوتی ہے، اس ریل گاڑی کا جو سب سے بڑا واقعہ وہاں پر پیش آیا کہ اس کی 27 بوگیاں تھیں، اور ان 27 بوگیوں کو جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے طوفانی بگولے کے بعد کے جو مناظر دیکھے گئے ہیں اس میں یہ انسیڈنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ یہ 27 بوگیاں پٹری سے اکھڑ کے ہوا میں اس طرح لہرائی ہیں جیسے کوئی ریزے یا جیسے کوئی نارمل پارٹیکلز ہوں، اور اس بگولے کے گزر جانے کے بعد، اس ٹورنیڈو کے وہاں سے گزر جانے کے بعد ایک بوگی تقریباً 75 گز دور جا کر گری ہے، جبکہ کئی بوگیاں لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر آ کر گری ہیں، اور یہ 27 بوگیوں پر مشتمل ٹرین انجن سمیت اڑ کر کہاں گئی ہے، تاحال اس کے انجن کا بھی ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ اس ٹورنیڈو نے جس کی پوری رینج بتائی جا رہی ہے کہ 227 میل تک اس نے تباہی مچائی ہے، اور اس بگولے کا جو دائرہ ہے وہ 1 میل چوڑا تھا، یعنی یہ خود ٹورنیڈو جو تھا وہ 1 میل اپنی پوری ایک کیپیسٹی رکھتا تھا، یعنی 1 میل کے علاقے میں جتنی بھی چیزیں آ رہی تھیں، اور جو یہ بڑھتا جا رہا تھا اسپیڈ کے ساتھ، اس کی زد میں آنے والی ہر چیز، چاہے درخت ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے عمارتیں ہوں، چاہے گاڑیاں ہوں، یہاں تک کہ ٹرین، سب کچھ اکھاڑ دیا اور سب کچھ اڑا دیا۔ ماہر موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ اس کی رفتار کا تاحال تعین نہیں ہو سکا، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اتنے جدید دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماڈرنائزیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IoT کے اس دور میں آج بھی محکمہ موسمیات، اور وہ بھی امریکہ کا، US کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم طوفانی جو سمندری طوفان ہوتے ہیں ان کی تو ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں، ان کی تو فورکاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن
इन बगोलों की, इन हवाई बगोलों की या तूफ़ानी बगोलों की, टॉर्नेडो की हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ना हमारे पास ऐसे कोई जदीद आलात मौजूद हैं। एक और अमेरिकन रियासत है इलिनॉय, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेज़न का वहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई थी, या वहाँ पर अमेज़न का एक गोदाम बना हुआ था, और वहाँ से भी 6 अफराद के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। और अभी तक ये वो हलाकतें हैं जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन या ये कहा जा रहा है कि ये गालिबन 20-25% अभी तक चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। जो मलबा हटता जाएगा, जैसे जैसे रेस्क्यू का काम होता जाएगा, डेटा सामने आता जाएगा, ये हलाकतें बढ़ जाएंगी, और एक ख़दशा ये है कि दुगनी हो जाएंगी हलाकतें। और यही भी बताया जा रहा है कि इन 30 से ज़ायद जो ये टॉर्नेडोज़ वहाँ पर आए हैं, या जो हवाई बगोले, तूफ़ानी बगोले आए हैं, तारीख़ में इससे पहले अमरीकी रियासत की किसी भी हिस्ट्री में इतने शदीद तरीन, और बिलखुसूस कैटेगरी के इस हिस्ट्री में आज तक इतने शदीद तरीन ये हवाई बगोले देखने में नहीं आए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की जानिब से एक एमरजेंसी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हंगामी इमदाद भी इन रियासतों को फराहम की जा रही है। और ना सिर्फ हंगामी इमदाद, बल्कि इन रियासतों को जो रेस्क्यू का सबसे अहम मरहला है, उसमें तेज़ी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कुछ मनाजिर आपको इन बगोलों के हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये उस वक्त आए, और कुछ मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे पूरे का पूरा शहर, पूरी की पूरी रियासत जो है वो तहस नहस हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और हर चीज़ कचरे की मानंद दिखाई दे रही है। जो इसके टॉप व्यूज़ हमारे पास पहुँचे हैं, और ड्रोन से ली जाने वाली फुटेजेस में ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये किसी ऐसे शहर के मनाजिर हों जहाँ पर इमारतें थीं, घर थे, जहाँ पर पार्किंग एरिया था, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कचरे का ढेर बन चुका है और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है।